یہ دیوار گرا دو، دنیا گر، انشے سیریل، 11واں انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ پروف بولے 9 نومبر کا دن تھا اور سن تھا 1989۔ میں امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ برلن کے گلی محلوں میں عوامی ہجوم درجنوں پھر سینکڑوں اور اب بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ چکا تھا۔ طویل فاصلوں کے باوجود دنیا بھر کے دور بیٹھے طالب علم الحاق کی حمایت میں نعرے لگاتے جرمن نوجوانوں کے ساتھ تھے۔ پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو سوچا خبریں دیکھ لی جائیں۔ ایک پرجوش منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ رات کے پس منظر میں ٹی وی اسکرین پر لاتعداد لوگ روشنی کے لیمپ، ہتھوڑے اور بیلچے تھامے سامنے کی کنکریٹ دیوار پر پے در پے وار کر رہے تھے۔ پیچھے ان کا حمایتی ہجوم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نعرے لگا رہا تھا۔ کچھ دیوانے 12 فٹ اونچی فصیل عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سامنے مسلح گارڈ ہتھیاروں سمیت محض تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اتنے ہجوم کے سامنے وہ بے بسی کی تصویر تھے۔ سرکاری اعلان تو اگلی صبح عوام کو سرحد کے دونوں پار جانے کی مکمل آزادی کا تھا، لیکن اسی رات شہر کے دونوں جانب کی عوام دیوار گرانے جمع ہو چکی تھی۔ وہ سرحد جو محض برلن شہر کی نہیں، 2 دنیاؤں کی تقسیم تھی۔ لیکن وہ دیوار کیوں گرانا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بولے، جب کوئی حکومت عوام کی مرضی کے خلاف ان کی مشترکہ ثقافت، جذباتی رشتوں، آرزوؤں اور امنگوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرتی ہے تو بالآخر اس ریت کی فصیل کو پاش پاش ہونا ہی ہوتا ہے۔ 30 سالہ سرد جنگ کے دوران کھنچے آہنی پردے کی علامت دیوار برلن کا انجام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ تعمیر کب کی گئی؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، برلن شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی 27 میل لمبی، 4 فٹ چوڑی اور 12 فٹ اونچی یہ دیوار 1961 میں مشرقی جرمنی کی کمیونسٹ حکومت نے تعمیر کروائی تھی۔ مقصد مشرقی جرمنی سے لوگوں کو مغربی جرمنی کی جانب فرار ہونے سے روکنا تھا۔ یہ 2 دنیاؤں کی سرحد تھی۔ ایک جانب مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک اور سوویت یونین تھا اور دوسری جانب یورپ کی لبرل مغربی جمہوریتیں۔ لیکن اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رمز نے کہا۔ بولے، دوسری جنگ عظیم کے بعد فاتح قوتوں یعنی برطانیہ، فرانس، امریکہ اور سوویت یونین نے جرمنی کو 4 حصوں کی عملداری میں تقسیم کر دیا تھا اور یوں مغربی جرمنی مغربی ممالک اور مشرقی جرمنی سوویت یونین کے قبضے میں آئے۔ برلن اگرچہ مشرقی حصے میں تھا لیکن دارالحکومت ہونے کے ناطے اس کی بھی تقسیم ہوئی۔ ابتدا میں منصوبہ تو یہ تھا کہ بالآخر دونوں حصے متحد ہو کر ایک ملک بن جائیں گے، لیکن سرد جنگ کے سیاسی تناؤ کی وجہ سے کئی سالوں تک ایسا نہ ہو سکا۔ دیوار کی تعمیر سے پہلے تقریباً 35 لاکھ افراد مشرقی برلن سے فرار ہو کر مغربی جرمنی پہنچے تھے۔ کمیونسٹ حکومت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح نہ صرف ان کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ معیشت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ لوگوں کے فرار ہونے کی وجہ؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، کمزور معیشت، بے روزگاری، انسانی حقوق کو کچلتے سخت قوانین اور آزادی اظہار کا نہ ہونا بنیادی وجوہات تھیں۔ 1961 میں تو یہ صرف ایک خاردار باڑھ تھی، پھر اسے باقاعدہ فوجی سرحدی دیوار میں تبدیل کر دیا گیا جس پر حفاظتی چوکیاں قائم تھیں۔ کمیونسٹ اسے فاشسٹ قوتوں سے بچاؤ کی دیوار کہتے تھے اور مغرب کے لوگ دیوار پشیمانی۔ دیوار کی تعمیر کے بعد بھی کوئی 5000 افراد یہ دیوار پھلانگ کر مغربی جرمنی کو فرار ہوئے۔
محافظوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا اختیار تھا۔ تقریباً 200 لوگ اس کوشش میں مارے بھی گئے۔ ڈیفیکٹرز کے لیے مغربی جرمنی میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ برلن شہر ہی تھا، کیونکہ دیوار عبور کرتے ہی وہ مغربی قوتوں کی عملداری میں ہوتے تھے۔ پھر کمیونسٹ حکومت نے اس دیوار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے کہا، بولے 80 کی دہائی کے آخر میں کمیونسٹ ممالک، خاص طور پر سوویت یونین، معاشی اعتبار سے کمزور ہوا تو اس کی گرفت مشرقی جرمنی پر کمزور ہوتی چلی گئی۔ ادھر جرمنی کے الحاق کا عوامی مطالبہ دن بدن زور پکڑ رہا تھا، اور صدر ریگن نے بھی گورباچوف سے یہی مطالبہ اپنی تقریر میں کیا۔ بالآخر کمیونسٹ حکومت کو عوامی رائے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لوگوں کو آزادانہ برلن شہر کے دونوں حصوں میں آنے جانے کی آزادی مل گئی۔ 3 اکتوبر 1990 کو مشرقی اور مغربی جرمنی ایک متحدہ ملک بن گئے، اور یوں دنیا میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔